رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی جانشین حضرت مولانا مفتی نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم وہ بھی تشریف لائے ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی فوراً حضرت والا کا بیان ہوگا اور حضرت مولانا حسن مدنی صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ٹھیک 12:45 میں حضرت حسن مدنی صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا اور انشاءاللہ 1:30 بجے تک بیان چلے گا، 1:30 بجے خطبہ ہوگی۔ تو میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم سب محلے کی اس مسجد میں جس کی دوبارہ سر نو تعمیر ہوئی، اللہ کا گھر تیار ہوا، جن جن حضرات نے اس پر محنت کیا، تعاون کیا، دعائیں کی، ہر ایک کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج مسجد کی تکمیل ہوئی اور اس میں پھر سے نماز کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہ داراً او قال بیتاً فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اس کی تعمیر میں شریک ہوتا ہے، تعاون کرتا ہے، جانی مالی تن من دھن لگاتا ہے، یا اس کے پاس نہ مال موجود ہے نہ قوت اس کے پاس ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ جنت میں اپنا گھر بناتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج الحمدللہ مسجدوں کی کمی نہیں ہے، جگہ جگہ مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، کہیں پر مسجد کی توسیع کی جا رہی ہے اور مسجد بڑے خوبصورت بنائے بھی جا رہے ہیں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مسجد سب سے خوبصورت بن جائے، اس کے لیے ساری محنتیں، ساری تک و دو کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے کہ وہ ہے مسجد کو آباد کرنا، میرے بھائی، وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے، مسجد ٹائلز، ماربل یا اے سی لگانے کا نام نہیں ہے،
مسجد تو وہ ہے کہ جہاں آپ کی ہماری پیشانی بس جائے. جس جگہ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے. زمین سے لے کر آسمان تک وہ مسجد ہے. چاہے کوئی اس پہ کچھ کر دے، چاہے کوئی اس زمین کو غصب کر لے، چھین لے، چاہے وہ زمین پر کوئی ناجائز قبضہ کر لے، میرے دوست بزرگوں وہ جگہ مسجد ہے اور قیامت تک کے لیے مسجد ہے. آج مسجدوں کی جو حالتیں ہیں وہ حالت بیان کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے لوگوں کا وجود ختم ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن ہوا، وبائی امراض پھیلی، پوری دنیا پریشان، دنیا کے گوشے گوشے کے اندر ہر آدمی پریشان تھا. یہاں تک کہ دنیا کو یہ ماننا پڑا یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا قہر ہے. اللہ آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں. لاکھوں لوگ مر گئے اور لوگوں کی موت ہوتی رہی. سب نے دیکھا سنا کہ لوگ دن بدن مر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں تھے، گھروں میں بند رہے. یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے بھی احتیاطی تدابیر کا اعلان ہوا. مسجدوں میں 4-5 نمازی کی اجازت ملی، اس کے اندر بھی احتیاط کا پہلو رکھا گیا. اس میں لوگوں میں جھگڑے بھی ہوئے. جب شروع میں لاک ڈاؤن ہوا دکانیں بند ہو گئیں، مسجد میں اتنے لوگ آنے لگے ایسا لگتا تھا کہ قبرستان سے بھی لوگ آ گئے ہیں. پتہ چلا کہ گاؤں میں بسنے والے اتنے لوگ رہتے ہیں، جس وقت بلایا جا رہا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم نہیں آتے تھے، ہم آنے کو تیار نہیں تھے. جب روکا جا رہا اب لوگ آنے کو تیار. احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے، یہ کوئی شریعت کے منافی نہیں ہے. اور حکومتی سطح پر کچھ ایسی باتیں ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو، ان باتوں کو ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم کو آج نہیں 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں صفائی کا احتیاطی تدابیر آپ نے بتلا دیا تھا. آج حکومتیں کیا بتاتی ہیں، آج WHO کیا بتا رہا ہے، اسے کیا پتا؟ یہ تو نبی کی سنتوں سے لے رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو جب تم سو کر بیدار ہو جاؤ کسی وقت بھی تو کسی چیز کو چھونے یا ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو لو. آج یہ بتاتے ہیں، ہمیں تو 1450 سال پہلے بتایا گیا. آج ہم نبی کریم کے طریقے کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں بڑی عجیب معلوم ہوتی ہیں. آپ کو چھینک آتی ہے، کھانسی آ رہا، آپ سامنے ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ وہ چھینٹا کسی اور پہ نہ پڑ جائے. ہمیں جو وضو کا طریقہ بتایا گیا صحیح معنی میں اگر وضو ہم صحیح کر لیں گے بیماری نہیں ہوگی. وضو کے اندر فقہاء نے لکھا، حدیث کے اندر بھی الفاظ ایک ہے استنشاق.
ایک ہے استنثار، یعنی پانی کا بانسے تک لے جا کر کے صاف کر کے نکالنا. کون کرتا ہے؟ وضو خانے بنے ہوئے، ہم پانی کو برباد کرتے. وضو کرنا ہمیں نہیں آتا، ہم نے ٹیپ کھولا 3 دفعہ ہاتھ گزار دیا، ہم سمجھے 3 ہو گیا، نہیں ہوا. 3 دفعہ کا مطلب یہ 1 دفعہ پانی لے کے اچھی طرح آپ دھوئیے، پھر دوبارہ لیجئے، پھر تیسری بار لیجئے، یہ ہے 3 دفعہ، جسے اسباغ علی الوضو کہا جاتا ہے. ہم وضو ہی صحیح نہیں کرتے ہیں. وضو اگر ہمارا صحیح نہیں ہو، نماز کیسے ہو جائے گی؟ سب سے پہلے وضو ٹھیک کریں. بہت کم لوگ ہوں گے جو وضو میں مسواک استعمال کرتے ہوں گے. ہم نے گڑاخو لیا، وضو کر لیا. مسواک میرے نبی کی سنت ہے. پہلے وضو کرنے کا طریقہ سیکھو. اگر روزے دار نہیں ہے تو غرغرہ بھی کرے. صفائی کی تاکید اسلام کے اندر کی جاتی ہے، کی گئی، بتایا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کر کے بتلا دیا، یہاں تک کہ صحابہ آپ کے وضو کے طریقے کو کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی وضو کس طرح کر رہے ہیں. ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على هذا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد کہتے ہیں اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں کہ آپ وضو کس طرح کر رہے ہیں دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے جسد اطہر پر جو پانی لگ کر زمین پر گرنا چاہتا اسے ہتھیلی میں لے لیتے ہیں. زمین پر گرنے صحابہ نہیں دے رہے ہیں، ہتھیلی پر لے کر اپنے چہرے پر، بدن پر مل لیتے ہیں. پوری بھیڑ لگ جاتی تھی صحابہ کی. بخاری کی روایت میں ہے بہت سے لوگ ایسے آتے تھے جن کو وہ پانی مل نہیں پاتا، وہ بیچارے انتظار میں کھڑے ہیں، قریب نہیں آ پاتے. وہ کیا کرتے تھے؟ یا خود من بلل ید صاحبہ، اپنے ساتھی کے ہاتھ میں ہاتھ لگا کے لے لیتے تھے. اور اللہ کے نبی نے پوچھا میرے صحابہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا حب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس سے، نبی سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. محبت ہے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی نے کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے، کھانے پینے سے لے کر استنجا جانے آنے تک طریقہ بتا دیا. یتیم نہیں چھوڑا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت سے ایسی محبت کی ہے، اس امت نے آج تک اس کا صلہ نہیں دیا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک چور تھا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک رونے لگے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ روتے ہیں، یہ تو چور تھا. اللہ کے نبی نے کہا عمر تیری نگاہ دیکھ رہی ہے چور ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے میرے امتی ہے. یہ اتنی محبت، اور آج ہم اس محبت کا صلہ کیا دے رہے ہیں؟ ہم اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کر لیں گے اللہ ہم سے محبت کریں گے. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے قرآن میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قرآن کہتا ہے پیغمبر اپنی امت کو سمجھا دیجئے، اگر اللہ کا پیار چاہتے ہو، محبت و توجہ چاہتے ہو، نبی کی اتباع کرو. نبی کی اتباع کرو گے اللہ محبت کریں گے. جب اللہ محبت کریں گے گناہ معاف ہو جائیں گے. بتائیے اتنا خطرناک یہ وبائی امراض، جو آزاد خیال لڑکیاں یہ کہتی تھیں اسلام کے اندر جو پردہ ہے اس سے گھٹن ہوتی ہے.
ہمیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، وہی آزاد خیال لڑکیاں ڈبل ماسک لگائے گھوم رہی ہیں. کہاں گئی گھٹن؟ جو جوان، جو دکاندار یہ کہتا تھا میرے اتنے گراہک ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ہے کہ میں نماز کے لیے چلا جاؤں، آج 4 مہینے بیٹھا ہوا گھر پہ. اللہ نے بتا دیا دیکھو ایک حشر جیسا منظر ہے. بھائی بیمار، بھائی دیکھنے کو تیار نہیں. باپ بیمار پڑا، بیٹا دیکھنے کو تیار نہیں. دیکھنا تو درکنار، بیٹا جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں. بات جنازے میں حاضری ہوئی، لوگوں نے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ آپ کیوں جاتے ہو؟ ہم نے کہا جلا دیں جنازے کو. بیٹے شریک نہیں ہوئے. اتنا خطرناک ماحول ہوا میرے بھائی. اس ماحول کے بعد اگر ہم نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ کون سی تبدیلی آ گئی؟ مسجد کے کھلنے کا اعلان ہو گیا. کون لوگ آ گئے مسجد میں؟ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ مسجد بنانا آسان، اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اللہ کے لیے اگر گھر بنا دو گے جنت میں اللہ گھر بنائیں گے. بنا دیتے ہیں. اصل آباد کرنا. شیطان کو اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، اسے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا گیا. کیوں؟ کیا کہا تھا اللہ نے؟ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. قرآن کہتے اللہ نے سب کو حکم دیا، فرشتوں کو بھی، آدم کو سجدہ کرو. سجدے کا انکار کیا شیطان نے. اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تم مردود ملعون ہے. ایک سجدے سے انکار کرتا ہے شیطان، قیامت تک لے مردود کر دیا جاتا ہے. ہم کتنوں سجدوں کا انکار کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ اتنے بیٹھے ہوں گے جو جمعہ پڑھے ہوں گے پھر جمعے میں آئے ہیں. کتنے سجدوں کا انکار کیا؟ کبھی سوچا ہم نے ہم کیوں ہیں پریشان ہیں؟ آج پوری دنیا ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ ہم تو وہ قوم تھے کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں، جانور، جنگلی جانور اور درندے ہمارے راستہ صاف کر دیں. ہم تو وہ تھے کہ حضرت سفینہ بن کے کھڑے ہو جائیں تو جانور، ایک شیر اپنی پیٹھ پہ سوار کر لے. آج ہم پر حملہ ہو رہا ہے. آج ہمیں مارنے کی تیاری ہو رہی ہے. آج ہمیں مٹانے کی تیاری ہے. کیوں؟ ہم تو سجدے کا انکار کر رہے ہیں. صرف جمعے کی نماز فرض ہے، صرف جمعے کی نماز ہی فرض کر دی گئی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں برکت کی دعا فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم وضو کے ساتھ رہو، اللہ تمہارے صحت میں، حیات میں، کاروبار میں، تجارت میں، اولاد میں، گھروں میں برکت دیں گے. بتائیے کتنے لوگ ہیں؟ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جمعے کے دن وضو کیا تھا آج وضو کر رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جمعہ چھوڑیے. بعض لوگ ہوتے ہیں چلو جمعہ پڑھنے جائیں گے، 3 جمعہ 2 جمعہ چھوٹ گیا، تیسرے جمعہ چھوڑیں گے نہیں. بعض تو وہ ہیں 8 کھاٹ 360، یعنی انہیں توفیق نہیں. میرے بزرگوں بتلائیے کہ شیطان ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے سجدے کا انکار کر کے. اگر ہم حساب کریں 5 وقت نماز میں ہم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں؟ کتنے سجدوں کو ہم نے چھوڑا؟ جمعے کے دن آ گئے. بتلائیے یہ سجدوں کا انکار شیطان کرتا ہے، مردود ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ کتنے لوگ اور صبح کی نماز میں آ جائے سبحان اللہ الحمدللہ. بعض دفعہ تو امام صاحب انتظار میں رہتے ہیں کوئی آئے نماز پڑھ لیں گے. 1-2 بوڑھا اگر محلے سے کھسل گیا تو نمازی 2 کم.
بعض جگہ ابھی حال میں ایک امام صاحب نے صبح میں ٹیلی فون کیا کہ مولانا صاحب میں اکیلا ہوں، نماز میں اب تک کوئی نہیں آیا. میں کہا 5 منٹ ذرا دیر کر دو، اور کہا نہیں آئے. ایک دو گھر میں آواز بھی لگا امام نے، نہیں آئے. اگر امام کہہ دے گا کہ آپ لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، کہتے ہیں امام کو بدلے، ذرا بدماشی کریں گی، امام بدل، بہت بڑا تنخواہ دیتے تو بدل دو. امام کتنی توہین ہو رہی ہے. علمان الحفیظ پتہ نہیں ہے آپ کو؟ بعض لوگ کہتے ہیں، ان سے کہیے مدرسوں بچوں کو پڑھائیے، کہتے ہیں بچہ کیا بنے گا، مؤذن بنے گا، امام بنے گا. میاں یاد رکھو زبان کا جواب دینا پڑے گا تم کو. امامت کو تم نے سمجھا ہی نہیں. مؤذن کا مرتبہ ہم جانتے نہیں. ہم تلاش کرتے ہیں کہ بوڑھا آدمی کے دانت ٹوٹ گئے ہوں، الفاظ صحیح سے ادا نہیں کر پا رہا، 200 روپے میں رہ جا کے چلو چچا اذان دو. وہ دو اللہ کہے کہ اشہد ان کہے، کچھ بھی کہے، اذان ہو رہی. اللہ کے نبی سے جبرائیل نے پوچھا کہ فخبرنی عن الاحسان یا محمد، اے محمد احسان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، یعنی مشاہدے والی نماز. اگر اس درجے میں نہیں ہو سمجھ جاؤ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. نماز کی حالت عجیب ہے. اور من چاہی نماز، جمعے کو آ گئے یا مغرب میں مسجد کے قریب تھے آ گئے، یا کسی کا نکاح ہے اثر میں آ گئے، یا کوئی مر گیا جنازے کی نماز پڑھنی آ گئے. افسوس، ابھی کل یا پرسوں ایک جگہ ایک دلہا آ گیا، ہم جب نماز پڑھ کے اٹھے دلہا صاحب آ کے پہنچ گئے. تو میں نے کہا بھئی پہلے کیوں نہیں آئے؟ بعد میں آ رہے، نماز پڑھ لیا، کہتے ہیں پڑھے نہیں. کہا پہلے پڑھو تب نکاح پڑھاؤں گا. سستا سمجھ لیا لوگوں نے. سارے خرافات، سب کچھ کرتا ہے مسلمان. اب تو غیر مسلم لوگ شرمانے لگے بھی، جو خرافات ہم کرتے ہیں شادیوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ 2 روپے زیادہ آ گیا نا. مدرسوں میں مسجدوں میں نہیں خرچ کرے گا، ان خرافات میں ہم خرچ کریں گے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس مسجد کو آباد کرنا اصل ہے. آپ بتائیے کہ بہت ساری مسجدوں میں چلے جائیے، اگر جمعے کی نماز ہے مسجد بھر جاتی ہے، اسی مسجد میں عصر کی نماز میں پہلی سب پوری نہیں ہو پا رہی. کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من لم یحافظ علیہا وکان یوم القیامت من لم یحافظ علیہا لم یکن نور ولا برہان ولا حجت وکان یوم القیامت ما فرعون وحامان وابی بن خلف. جو نماز کا پابند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی جہنم کے نام کا ذکر کیا گیا، کہیں النار کہا گیا، کہیں جہنم کہا گیا، کہیں پر حاویہ کہا گیا، کہیں پر نار حامیہ کہا گیا. میرے دوست بزرگوں، ایک نام جہنم کا ویلن بھی ہے. قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. خرابی ان نمازیوں کے لیے جو سستیاں کرتے ہیں. ویلن کا لفظ ہے، کئی جگہ اللہ نے استعمال کیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ویل کا لفظ آیا. اور ایک جگہ آیا جو تجارت کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہر چیز کے اندر کمی کرتے ہیں، بیشی کرتے ہیں. قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے. ویل جہنم.
حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ویلن جہنم میں کیسا جہنم ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ سب سے آخری جہنم، سب سے خطرناک جہنم ہے۔ فرمایا کیسا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ویلن جہنم کے جہنمیوں کا لباس کا ایک ٹکڑا، قطعتن، ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، ایک اینچ کو کہتے ہیں۔ فرمایا اس کا ایک ٹکڑا اگر زمین پر ڈال دیا جائے، زمین میں بسنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی چیزیں سب جل کے راکھ ہو جائیں گے، پوری دنیا۔ اور فرمایا یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے حبیب ویلن جہنم کا ایک کاسا کھولتا پانی، ایک پیالہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے پورا سمندر کڑوا اور کھولتا بن جائے گا، پوری دنیا کا سمندر۔ اور فرمایا یا رسول اللہ ویلن جہنم کے زنجیر کا ایک ٹکڑا اگر پہاڑ پر ڈال دیا پوری دنیا کا پہاڑ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل اس میں جائے گا کون؟ کہا کہ حامان، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ، حامان، عقبہ ابن معیط، ابی ابن خلف، نام ذکر کرتے کرتے خاموش ہو گئے، چہرے پر غم کے آثار آ گئے۔ کہا کہ جبریل کیا بات، رک کیوں گئے؟ اور کون جائے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ بھی اسی میں جائیں گے، اتنا خطرناک ہوگا۔ میرے دوستو بتلائیے اللہ نے ان بے نمازیوں کتنا خطرناک انتظام کیا ہے۔ شیطان اسی سجدے کا انکار کرنے سے مردود ہوا۔ جبرائیل آتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، نماز کا طریقہ بتاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا کہ آپ راتوں کو اتنے لمبا سجدہ کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، مزہ آتا تھا سجدے میں۔ آج تو ہم جمعہ پڑھ لیتے بڑی بات ہے، جمعہ پڑھنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں ذرا سوچئے، اللہ خود کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، خانوادہ مدنی کا عظیم چشم و چراغ، زیغم اہل سنت، صاحبزادہ امیر ملت، نبیر شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید حسن اسجد مدنی صاحب دامت برکات تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا کا خطاب بھی ہوگا اور حضرت والا انشاءاللہ نماز ہی پڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔